बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आसिफ भट्ट ऑफिशियल। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले आपकी खिदमत में गुजारिश है, गुजारिश बाद में पहले आपके लिए इत्तला है इंतहाई दयानतदारी के साथ कि फायरवॉल मेरे इस छोटे से चैनल पे पूरी तरह फोकस किए हुए है। इसे दबाने की कोशिश की जा रही है, इसका सब कुछ उड़ाने की कोशिश की जा रही है। इसका मुकाबला सिर्फ इस सूरत में हो सकता है कि आप इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, इसकी वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें और अपने कमेंट्स जरूर दें। नाज़रीन इकराम, इसमें कोई डरने वाली बात नहीं भाई, किसी की बात सुनना आपका हक है, आपका फितरी हक है। आप कह नहीं सकते तो सुनने का तो हक रखते हैं नाज़रीन इकराम, इसलिए दिल खोलकर इसे सब्सक्राइब करें। आइए अब जरा पाकिस्तान की सूरत हाल को देखें। सबसे पहले एक ऐसी पार्टी जो अवाम में से उठी थी, ऐसे उठी लहरा के कि उसने कुछ दहाइयों के मामला हल करके रख दिए, यानी जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। अब वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं रही, अब उसे जरदारी लीग कहे, जैसे ये इनके घर की एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है ये मुस्लिम लीग नून कोई सियासी पार्टी नहीं है, नो, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, इस वक्त पार्टी है, वो पार्टी है तहरीक इंसाफ। दलील ये है कि जरा देखे, कल का एक सड़कों पर धक्के खाने वाला कारकुन, न गाड़ी, न बैंक बैलेंस, न कोई सरदारी, ना किसी हवानीन में उसका शुमार, लेकिन क्या कमाल, वजीर आला है। जरदारी लीग के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास हुआ है कल, जो आज फिर होगा। हालांकि ये अहमियत दिखावे के लिए था, बाकी चीजें तय कर ली हुई थी। आसफ जरदारी ने, बहुत काया शख्स है ये। बाकी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी, वो बेचारा मेरा भतीजा बैठा हुआ है, वो नदीम अफजल चंद, और बाकी बैठे हुए, बस मुझे कहने दीजिए, ये बेचारे जरदारियों के कासलीस हैं। ये सियासतदान नहीं है जो एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में बैठे हुए, कतई तौर पर नहीं है। सियासी जमातें ऐसी नहीं हुआ करती। जरदारी लीग, अब जरदारी लीग ने क्या कहा, उसने कहा जनाब 243 में जो जी चाहे आप करें, हम आपके साथ हैं। इन 243 में मैं आपको बता चुका हूं क्या करने जा रहे हैं। 243 ये बताती है कि अफवाज पाकिस्तान वफाकी हुकूमत के मातहत और सदर वफाकी हुकूमत के एक आईनी सरबराह की हैसियत से इसके सुप्रीम कमांडर होंगे, तीनों मुसल्लह अफवाज। अब इसमें क्या ये करने जा रहे हैं, अब सदर का ये इख्तियार भी और ये हैसियत भी उसे फारग करके अब फील्ड मार्शल जो कोई ओहदा उसे आईनी एक शक्ल देकर ये सारी की सारी हैसियत मुंतकिल की जा रही। कोई एतराज नहीं है जरदारी। दूसरा, आईनी अदालत के क्याम पर भी उन्हें कतई तौर पे कोई एतराज नहीं है, यानी सुप्रीम कोर्ट भी होगा, इमारत वही होगी, वो सफेद पत्थर लगा हुआ, वो ऊपर तराजू, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट नहीं, एक तमाशा। असल कोर्ट ये आईनी अदालत होगी जिसके 7 जजेस होंगे, और साफ जाहिर है सरबराह अमीनुद्दीन, जिसे जस्टिस कहते हुए मेरी जुबान लड़खड़ाती है, बेमजा हो, लेकिन कहना पड़ता है। इन्वर्टेड कॉमर्स बिगिन, इन्वर्टेड कॉमर्स क्लोज में जस्टिस अमीनुद्दीन। अब अगला सवाल ये है कि ये आईनी अदालत कायम कहाँ होगी। पहली इनकी प्रायोरिटी ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट, ये जो नया बना है सुप्रीम कोर्ट के सामने, उसे खाली करवा लिया जाए और इस्लामाबाद हाई कोर्ट को वापस G9 वाले इलाके में भेज दिया जाए और यहाँ आईनी अदालत कायम कर दी जाए। और आईनी अदालत का जो जज होगा उसकी रिटायरमेंट की उम्र 65 की बजाय 68 कर दी, 3 साल और बढ़ा दी जाए। ये क्यों? ये इसलिए कि जो गंदे काम इनसे लेने हैं उन्हें कुछ देना भी तो है ना। अगर 3 साल, ये 3 साल जिंदगी समझते हैं, 3 साल तो गुजरते पता ही नहीं लगता। हम गुजरी दहाइयों पे नजर मारे तो ऐसे लगता है जैसे छप दिखाकर वो चली गई है। ये 3 साल के लिए इतना गलीज किरदार अदा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्या रूहें होती हैं इनके बदन के अंदर, कैसे दिमाग होते हैं इनकी खोपड़ियों के अंदर। अल्लाह से पनाह मांगनी चाहिए ऐसी गंदी रूह, ऐसे गंदे ख्याल, ऐसी गंदी ज़हनीतों से। आमीन। अब आ जाके जरदारी लीग को प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम सिर्फ उन्हें एक है कि NFC अवार्ड को ना छेड़ा जाए। वो क्यों? 18वीं तरमीम की गई थी जिसमें सूबों को कुछ मालियाती इख्तियारात भी दिए गए थे, कुछ उनकी मादनियात पे उनका हक भी तस्लीम किया गया था। आइन का आर्टिकल 160 वो कहते हैं बस इसे ना छेड़े। ये जो कुछ हमने किया है, ये वो वजह क्या है कि महसूलात में से हिस्सा मिलता है सूबों को, और मैं अगर वो रकम बताऊं जो सिंध अब तक ले चुका है इस NFC के झुल के अंदर, और मैं पूछूं कि वो रकम गई किधर, तो मैं आपको बता सकता हूँ नाज़रीन इकराम, एक लूट मार का आलम है सिंध के अंदर। इंटीरियर सिंध में चले गए, ऐसे लगता है कि आप मोहनजोदड़ो के दौर में आ गए हैं जब वहां लोग रहा करते थे। और कराची को देखो तो पूरा कराची कचरे का ढेर बना हुआ है।
ادارے تباہ ہیں، کوئی قانون نہیں، کوئی احتساب نہیں، کوئی پوچھ کچھ نہیں، بس ایک لوٹ مار کا ایک عالم ہے، ایک بازار ہے جو گرم ہے۔ انہیں صرف پیسہ چاہیے، عوام کے لیے نہیں، اپنے لیے۔ یہ بیماری ہے، یہ سکنس ہے کہ وہ پیسہ جو کبھی آپ کے استعمال میں نہیں آنا، آپ پاؤں سے چھینتے ہو، چھین کے اکٹھا کر رہے ہو، بدنامی مول لے رہے ہو، کیونکہ یہ وہ دور ہے کہ جب کوئی چیز چھپی نہیں رہتی۔ ناظرین کرام، ہاں، اس تبصرے کے ساتھ میں یہی چھوڑتا ہوں زرداری لی، یہ ضرور کہتا چلا جاؤں گا کہ کچھ بھی ہو جائے، ہاں امید تھی کہ شاید بلاول کچھ کارکردگی دکھائے، لیکن نہیں، ثابت ہوا ہے کہ اس کے معافی ضمیر، اس کی روح اور اس کی کیمسٹری پر حاوی ہے زرداری خون۔ یہ نہ اپنے نانا پہ گیا ہے، نہ اپنی ماں پر گیا ہے، اور نہ اپنی نانی درویش خاتون پر گیا ہے، یہ سیدھا گیا ہے حاکم علی زرداری کے خاندان پر۔ اس سے کسی نیکی کی اور خیر کی توقع نہیں کی جا سکتی سیاست کے اندر، تو سیاست کے اندر اس کا کوئی کردار رہے گا نہیں۔ یہ محدود ہے چند اضلاع تک، جہاں جہالت بال کھول کر ناچتی ہے، دم کر کے ناچتی ہے۔ جب تک جہالت پریویل کر رہی ہے، انہیں ان قبروں کے صدقے ووٹ ملتے رہیں گے۔ اب آئیے، نون لیگ اور زرداری لیگ، یہ یاد رکھیے، ایک مشترک خوف ہے انہیں عمران خان کا، دوسرے لفظوں میں عمران خان کے ہاتھوں احتساب کا۔ یہ باہم و دگر دستوں گریبان نظر آئیں گے، ایک دوسرے پر لفظوں کے گولے داغیں گے، لیکن ایک دوسرے کو چھوڑیں گے نہیں کسی صورت۔ اور مولوی بھی آپ کو نظر آئے گا فضل الرحمان ایم اے، پٹکا ڈالا ہوا ہے، پگڑ باندھا ہوا ہے، اور مکے لہرا کے متنبع کر رہا ہے حکومت کو، اسلام آباد پر چڑھائی کی باتیں کر رہا ہے، لیکن بالکل نہیں۔ یہ تینوں کے تینوں اندر سے ایک ہیں، باقی تو چھوڑے نا، جو چھوٹے چھوٹے ہیں، کوئی پریشر گروپ، سب پارٹیاں تو رہی کوئی نہیں۔ ان سب کا اتحاد ہے عمران خان کے خلاف، جس میں اسٹیبلشمنٹ اب تو رہ فوج گئی ہے، لیکن آپ کہہ لیں کہ سارے کے سارے ادارے متحرک ہیں عمران خان کے خلاف، اور جڑے ہوئے ہیں آپس میں عمران خان کے خوف سے۔ وہ جوش ملیح آبادی کی ایک نظم ہے، درد مشترک، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ وہ ضرور پڑھیے۔ ان کا تعلق وہی ہے جو مصیبت میں پھنسے ایک سانپ اور انسان کا، کہ دونوں نیچے موت دیکھ رہے تھے اور ایک دوسرے کے لیے ان کی آنکھوں میں رحم اتر آیا تھا، لیکن جو ہی وہ موت کا منظر ختم ہوا، پھر سانپ بھی اپنا پھن پھیلا کر ڈسنے کو بڑھا، اور انسان نے بھی چھڑی اور سوٹی پکڑ لی تاکہ اس کا سر کچلے۔ وہ مشترک درد اور خوف جو زرداری لیگ اور نون لیگ کے درمیان پایا جاتا ہے، اس کی وجہ سے یہ کچھ بھی ہو جائے، یہ آپس میں رہیں گے، جڑے رہیں گے، اور جڑے کس سے رہیں گے؟ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، اور کوئی راستہ ان کا بچت کا نہیں۔ لیکن میں یہ بھی کہتا چلا رہا ہوں کہ بہت جلد یہ حالات بدلنے والے ہیں، ایسے نہیں چل سکتا۔ میرا دل کہتا ہے، آپ جب میں ایسی باتیں کرتا ہوں، ہو سکتا ہے کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ بات کوئی پریکٹیکلی تو صورتحال کچھ اور نظر آتی ہے۔ اس مادی دنیا سے وراہ ایک روحانی دنیا ہے۔ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، یہ ایکچولی اعلان ہے۔ اس سے آگے اور کیا ہو سکتا ہے؟ ظلم، تعدی، بے انصافی، بے حیائی، کیا تصور کیا جا سکتا ہے اس سے آگے؟ تو بس وہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ ات خدا دا ویر ہوندا ہے، ات چکلی دی نا۔ اب خدا کے غیر مرئی کوڑے کو انہوں نے آواز دے دی ہے، اور وہ کوڑا نکلتا ہوا میں دیکھ، میں کہتا چلا رہا ہوں کہ غلط فیصلے ہوں گے ان سے، عوام میں رنج، غصہ اور نفرت مزید بڑھیں گے۔ پھر کوئی ہو سکتا ہے چھوٹا سا واقعہ ہو اور یہ قوم ساری کی ساری سڑکوں پہ نکلے گی ضرور۔ جس دن نکل آئی اس دن میں ولاگ کروں گا، میں صرف یہی کہوں گا، میں نہ کہتا تھا کہ یہ منظر ہوگا، یہ وہ منظر دیکھنا چاہتے ہیں اور اللہ انہیں یہ منظر دکھائے گا۔ یہ جو اب میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، جو مجھے ولاگ کے آغاز میں بتانا چاہیے تھا، لیکن جہاں سے میں نے شروع کیا آج کا ولاگ وہ ٹھیک تھا۔ عمران خان کے بارے میں خبر یہ ہے کہ بلیک آئسولیشن کے اندر ہے، اسے تنگ کرنے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے۔ وہ اس لیے کہ میں جو آپ کو کنوے کرتا ہوں، میرا آپ سے وعدہ ہے کہ میں آپ کی سماعت کی نظر کوئی ایسا جملہ نہیں کروں گا جس پر میرے اندر کلیرٹی نہ ہو۔ عمران خان کو یہ دیکھتے ہیں بہت چھوٹے لوگ ہیں، یہ شریف خاندان بہت چھوٹا خاندان ہے۔ ناظرین کرام، حالات بدل جانا، پیسے آ جانا، لوٹ مار کر کے لباس پہن لینا، سرجریاں کروا لینا، میک اپ 6 گھنٹے کا کر کے کوئی شکل وکل سیدھی کر لینا، رگوں کے اندر دوڑنے والا خون ہے، بڑا گٹھیا خون ہے ان کے اندر، چھوٹا پن ہے اس کے اندر۔ انہوں نے کیمرے لگوائے ہوئے، یہ میں خبر کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں، بالکل اللہ کو گواہ کر۔ وہ کب اٹھتا ہے، کب بیٹھتا ہے، کیسے سوتا ہے، کیسے سوچتا ہے، یہ سارے بیٹھ کے پھر دیکھتے ہیں جاتی عمرہ میں۔ یہ ڈڈو چارجر، یہ کبھی کبھی کرمینل بھی وہاں ہوتا ہے، رانا ثنا
ہو لوٹی ہوئی دولتوں کو ٹھکانے لگانے کا ماہر بودی سائیکل عمل کا بیٹا اسحاق ڈار، وہ بھی بیٹھتا ہے۔ یہ سارے بیٹھ کے دیکھتے ہیں عمران خان، اور عمران خان زیر لم مسکرا رہا ہوتا، کتاب پڑھ رہا، تنہا ہے، اکیلا ہے، وزن کم ہوتا جا رہا ہے۔ ہو جاتا ہے ناظرین کا، غم سے نہیں ہوتا، دکھ سے نہیں ہوتا، اس درد سے ہوتا ہے جو بندہ اس وقت محسوس کر رہا ہوتا ہے اپنے ملک کے لیے، اپنی قوم کے فیصلے کا، ہے نا۔ درد آئے گا دبے پاؤں، اور کچھ دیر میں جب پھر میرے تنہا دل کو فکر آئے گی کہ تنہائی کا کیا چارہ کرے، درد آئے گا دبے پاؤں لیے سرخ چراغ، وہ جو ایک درد دھڑکتا ہے کہیں دل سے پرے، شعلہ درد جو پہلو میں لپک اٹھے گا، دل کی دیوار پہ ہر نقش دمک اٹھے گا۔ ناظرین کرام، ایک پیچ و تاب کا عالم ہوتا ہے، اس میں کھانا پینا کوئی اچھا نہیں لگتا، یہ نہیں کہ غم کی وجہ سے، نہیں، اس کیفیت کی وجہ سے، جو درد کی کیفیت ہے، ملک اور قوم کے لیے درد، اور ایسے منحوس سایوں کو اچھلتے کودتے دیکھ کر جو درد اٹھتا ہے بندے کے، جیسے سائے آج حکومتی ایوانوں میں آپ کو چلتے پھرتے دکھائی دیتے ہیں، زمام کار ان کے ہاتھ میں، بندہ کبھی آسمان کی طرف دیکھتا ہے، کبھی ان کی طرف دیکھتا ہے، اور جب تصویر ایسی ہو تو پھر کھانا پینا آہستہ آہستہ کم ہوتا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، آپ کا ملک ایک خطرناک سٹیج پر پہنچا دیا گیا ہے، ہر لحاظ سے، ہر لحاظ۔ میں تو کہہ کے تھکتا نہیں ہوں، چلیے کہہ دیجئے کہ جیسے نکلنا ہوگا آپ کو، اٹھنا ہوگا آپ کو، نہیں تو یہ ملک نہیں رہے گا۔ ناظرین کرام، اجازت دیجیے، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان پائندہ باد۔